तारीफ की कार्रवाई के अगले साल अप्रैल 1711 ईस्वी में मूसा ने अपने आज़ाद करदा गुलाम तारिक बिन ज़ियाद को 7000 बर्बरी शाहीन देकर उनलिस की फतह के लिए रवाना किया। जूलियन के जहाज़ों ने इस फौज जफर को जबल तारिक पर उतार दिया। तारिक ने तमाम कश्तियों को जलाने का हुक्म दिया। लश्करियों की समझ में कुछ न आया तो पूछने लगे। जवाब में तारिक हंसा और कहा, हम अपनी किस्मत का फैसला अपनी तलवार से करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो को मजीद आगे बढ़ाने से पहले आप तमाम सामीन से गुजारिश है कि मेरे चैनल वसीम विजडम को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। सहली इलाके के गवर्नर तदमीर ने गनीम को आते देखा। उनके सरों पर इमामे थे, जिस्म पर जुब्बे और हाथों में नेज़े या तलवार। तदमीर मुसलमानों की पेश कदमी न रोक सका और एक पैगंबर रॉड्रिक को इत्ला देने भेजा। हमारी जमीन पर एक नई कौम ने नजूल किया है। हम नहीं जानते कि ये आसमान से उतरी है या जमीन से निकल आई है। रॉड्रिक उन दिनों दूर अफ्तादा इलाकों की मुहिम्मात में मसरूफ था। वो कुर्तबा वापस पहुंचा। लोग जोग दर जोग इसकी फौज में भर्ती होने लगे। इसकी फौज 80,000 तक पहुंच गई। इसकी फौज में यहूदी गुलाम भी थे। फौज का मोराल पस्त था, हिम्मतें शिकस्ता और वफादारी मुश्तबह थी और ना ही सिपाही कवायदान थे। तारिक को दुश्मन की बढ़ती हुई तादाद का इल्म हुआ तो उसने मूसा को कमक के लिए लिख भेजा। मूसा ने फौरन 5000 मजीद फौज रवाना कर दी। अब ये एक ऐसी फौज थी जिनको फतह पाने की गोया आदत सी थी। 19 जुलाई 1711 की तारीखी सुबह को दोनों फौजों का मुकाबला लजिंडा के झील के सामने हुआ, जो मदीना सिदूना के करीब सूबह कादुस में वाक़े था। हर सुबह जंग शुरू होती और गुरूब आफ्ताब के साथ खत्म होती। 19 जुलाई से लेकर 26 जुलाई तक यही हाल रहा। 27 जुलाई को तारिक ने मुसम्मम इरादा कर लिया कि वो आज मामला मुलतवी ना होने देगा। तारिक अपने शिकार पर बाज की तरह झपटा। रॉड्रिक भाग गया, दरिया में कूदा और हमेशा की नींद सो गया। कादुस की फतह के बाद तारिक शजूना पहुंचा और मामूली झड़पों के बाद अतात कबूल कर ली गई। करमुना भी, जो अशबेलिया से 25 मील मशरिक की तरफ है, फतह हो गया। अब अशबेलिया की बारी थी। यहाँ भी हथियार डाल दिए गए और जजिया देना कबूल कर लिया गया। रॉड्रिक की फौज का गालिब हिस्सा इस्तिजा में पनाह गुजीर था। तारिक ने मुहासरा किया मगर कुछ बन न पड़ा। आखिरकार बगैर लड़ाई के शहर के दरवाजे खोल दिए गए। यहाँ पानी की कमी पूरी करने के लिए एक नहर खुदवाई जिसे ऐनुत तारिक कहा गया। इस्तिजा को अपना सदर मुकाम बनाया और तारिक खुद तलीतला को फतह करने चला गया और कुछ दस्ते कुर्तबा, गरनाता, बलनीसिया, मालका और तदमीर की फतह के लिए रवाना कर दिए गए। गरनाता उस जमाने में अपनी नफासत और पाकीज़गी के लिए उरूसुल बिलाद कहलाता था। नहर शेनियल भी गरनाता से बल खाती हुई गुजरती थी। ताहिर ने अपने तमाम जंगी मंसूबों की तफसीलात मूसा बिन नसीर को भिजवा दी, लेकिन मूसा ने बाज़ वजूहात की बिना पर इससे इत्तेफाक न किया। हिदायत की कि इसकी आमद का इंतजार करे, मगर तारिक समझता था कि वक्त के तकाजे इससे मुख्तलिफ हैं। कांडे का ख्याल है कि जूलियन भी पेशकदमी के हक में था। तारिक तलीतला पहुंचा। ये अजीम शहरगाह बादशाहों का दारुल खिलाफा था। तारिक को किसी किस्म की मुज़ाहमत का सामना नहीं करना पड़ा। उमरा और रौसा शहर खाली कर चुके थे। इब्ने असीर के कौल के मुताबिक गात हुक्मरान गिशा के भाई उपास को तलीतला का हाकिम मुकर्रर किया गया। फातिहीन की नरम और माकूल शराइत को अवाम ने कबूल किया। तारिक इन इलाकों के बाद मदीना मायदा की तरफ बढ़ा। यहाँ इसे वो मेज मिली जो 360 पायों पर कायम थी। इसे मोतियों, मूंगों और याकूत से सजाया गया था। यहूद इसे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब करते हैं। तारिक जब तलीतला की फतह में मसरूफ था, इस वक्त मुगीस रूमी कुर्तुबा को जेर नगी करना चाहता था। एक चरवाहा खिजरे राह बनकर और इस्लामी फौज को दरिया उबूर कराकर ऐसी जगह ले आया जहाँ फसील के साथ इंजीर का एक तनावर दरख्त उगा था। एक नडर सिपाही फसील पर चढ़ने में कामयाब हुआ और इमामा के जरिए
کئی ساتھیوں کو رشتے نازک کے ساتھ اوپر چڑھایا۔ انہوں نے دروازہ کھول دیے۔ گورنر شہر چند مخلص سپاہیوں سمیت سینٹ جارج کی گرجا میں جا چھپا، آخر کار اپنے آپ کو فاتحین کے سپرد کر دیا۔ تدمیر ابتدائی جھڑپوں کے بعد مرثیہ میں پناہ گزیر ہو گیا تھا۔ اس نے عیسائیوں میں اتحاد قائم کیا تاکہ مسلمانوں کا مقابلہ کیا جا سکے۔ ریا کی فتح کے بعد اسلامی لشکر ایرولا میں اترا۔ تدمیر نے ان کا راستہ روکنا چاہا اور شکست کھا کر قلعہ بند ہوا۔ اس نے مرثیہ کی عورتوں کو عسکری لباس اور اسلحہ سے آراستہ کر کے فوج کے شانہ بشانہ کھڑا کر دیا تاکہ دشمن کثرت تعداد سے دھوکہ کھا جائیں اور صلح ہو جائے، اور ہوا بھی بالکل ایسا ہی۔ بعد میں واقعات کا علم ہو جانے پر بھی تدمیر کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی اور اسے معاف کر دیا گیا۔ صلح کی شرائط کو جاری رکھا گیا۔ تدمیر کو مرثیہ کا حاکم مقرر کیا گیا۔ بعد میں یہ علاقہ اسی کے نام سے تدمیر کہلانے لگا۔ کچھ عرصے بعد موسیٰ نے ایک جری فوج کی سرکردگی میں اندلس پہنچنے کا مصمم ارادہ کر لیا۔ انہوں نے اپنے لڑکے عبداللہ کو افریقی مقبوضات پر نگران مقرر کیا۔ خود لاؤ لشکر لے کر رمضان 93 ہجری میں جبل موسیٰ پر اترے۔ کاؤنٹ جولین بھی ان کے ساتھ تھا۔ موسیٰ نے ان علاقوں کو دوبارہ فتح کیا جنہیں طارق نے فتح کیا تھا اور دوبارہ سرکشی اختیار کر چکے تھے۔ شزونہ، کرمونا اور اشبیلیہ کے علاقے بغیر کسی مزاحمت کے فتح کر لیے گئے، لیکن ماردہ کو فتح کرنے کے لیے مسلمانوں کو سخت دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا۔ تاریخ کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ عوام کی ہمدردیاں دو حصوں میں منقسم تھیں۔ جنوب مغرب حصے کی ہمدردیاں غیشیہ اور اس کی اولاد کے ساتھ تھیں، جبکہ وسط ملک میں روڈرک کا فریق غالب تھا۔ موسیٰ نے کئی دن تک ماردہ کا محاصرہ کیا، لیکن شہر نے اطاعت قبول نہ کی۔ موسیٰ نے اپنے لڑکے عبدالعزیز بن موسیٰ کو بلا بھیجا کہ وہ تازہ دم فوج لے کر ماردہ پہنچے۔ شہر والوں کے حوصلے جو بلند تھے، نئی فوج دیکھ کر اطاعت قبول کر لی۔ موسیٰ عید کے دن اس شہر میں داخل ہوا۔ ماردہ کی فتح کے بعد موسیٰ نے عبدالعزیز کو اشبیلیہ روانہ کیا، جہاں کے عیسائیوں نے لبلا اور باجا کے عیسائیوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کو ہراساں کرنا شروع کر دیا تھا۔ عبدالعزیز نے بغیر کسی لڑائی کے اشبیلیہ فتح کیا۔ اس کے بعد لبلا اور باجا کے باسیوں نے بھی اطاعت قبول کر لی۔ موسیٰ نے شوال 94 ہجری میں تلیتلا کی طرف کوچ کیا۔ وہاں طارق سے ملا اور طارق نے اسے اپنی محرکات سے آگاہ کیا۔ موسیٰ نے طارق کی معذرت قبول کر لی۔ اب مسلمان مل کر ایک ایسے انداز میں آگے بڑھے، جبر، لوٹ، کسوٹ، قتل و غارت کے بجائے احسان و مروت، وفا، عفو و درگزر کو اپنا شیوا بنایا۔ موسیٰ نے شمالی علاقوں کو چند دنوں میں فتح کیا۔ سرکستہ بھی جو صدر مقام تھا زیر اقتدار آ گیا۔ آہستہ آہستہ مشرقی حصے کے تمام ساحلی مقبوضات برشلونہ، ترکونا اور جرندہ اسلامی مملکت میں شامل ہو گئے۔ وہ دونوں شمشیر بے نیام کے جوہر دکھاتے جنوبی فرانس میں داخل ہوئے۔ موسیٰ کی قوت اور ہمت بربروں کو نیچا دکھا چکی تھی، صحرائے لیبیا کو پھاند چکی تھی، کوہ اطلس کی بلند چوٹیوں کو پست بنا چکی تھی، اندلس کے وسیع میدانوں کو روند چکی تھی۔ ابھی وہ بہت دور نہیں گئے تھے کہ انہیں ایک کتبہ ملا: بنو اسماعیل، یہ تمہاری آخری سرحد ہے، اس سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرنا۔ یہ چال اپنوں کی تھی یا بیگانوں کی؟ موسیٰ الٹے پاؤں لوٹے اور شمال مغربی اندلس کی فتح کے لیے مصروف ہو گئے۔ پرتگال کے بہت سے شہر فتح ہوئے۔ اسی اثناء میں ابو نصر موسیٰ کے پاس پہنچا اور دربار خلافت سے واپسی کا فرمان پیش کیا۔ احکام پڑھتے ہی موسیٰ کی آنکھ پرنم ہو گئی۔ اسے ان مہمات کو ادھورا چھوڑنے کا بڑا دکھ پہنچا تھا۔ دمشق میں موسیٰ اور طارق کے متعلق درباری حلقوں میں عجیب قسم کی چہمگوئیاں ہوتی تھیں اور مختلف قسم کی افواہیں گشت لگاتی۔ درباری جی حضوریے ولید کے کان بھرتے۔ موسیٰ رمضان 93 ہجری سے لے کر ذی الحجہ 95 ہجری تک اندلس میں رہے اور طارق رجب 92 ہجری سے لے کر ذی الحجہ 95 ہجری تک اندلس میں رہے۔ موسیٰ نے اپنے لڑکے
بلکہ عبدالعزیز جو اس وقت اشبیلیہ کا گورنر تھا اندلس میں نائب السلطنت مقرر کیا۔ اشبیلیہ اندلس کا دارالسلطنت قرار پایا۔ مال غنیمت سینکڑوں اونٹوں اور بیلوں پر لادا گیا جس میں 360 پایوں والی میز بھی شامل تھی۔ موسیٰ کیروان پہنچے، عوام نے ان کا گرم جوشی سے استقبال کیا۔ انہوں نے افریقہ کی سلطنت کو اپنے بیٹوں عبداللہ، عبدالملک اور عبدالعلی میں تقسیم کیا اور دمشق کی طرف روانہ ہو گئے۔ موسیٰ ابھی سفر کی منزلیں طے کر رہے تھے۔ ولی عہد خلافت سلیمان کا ایک قاصد موسیٰ سے ملا اور بتایا کہ خلیفہ ولید کچھ دنوں کا مہمان ہے، تم یہیں رک جاؤ اور اپنے سفر کی رفتار مدھم کر دو اور دمشق میں اس وقت داخل ہونا جب ولید کے بعد سلیمان برسرِ آرائے سلطنت ہو چکا ہو۔ لیکن آقائے نعمت سے ملنے کی خواہش میں موسیٰ نے سلیمان کے حکم کی پرواہ نہ کی۔ وہ جمعے کے دن فروری 715 عیسوی سیدھے جامع دمشق پہنچے اور تمام نوادرات اور تبرکات ولید کے قدموں میں نچاور کر دیے۔ ولید اپنی علالت کے باوجود وہاں نماز ادا کرنے تشریف لائے تھے۔ مال و منال کی کثرت، قوتی شہزادوں اور اندلسی حسیناؤں نے مسلمانوں کو اپنے وجود کا احساس دلایا اور اللہ تعالیٰ کے لیے ان کے جذبات شکر و احسان مندی کو بھی ابھارا۔ موسیٰ کو دمشق آئے ابھی 40 دن بھی نہ گزرے تھے کہ خلیفہ ولید بن عبدالملک راہی ملک عدم ہوئے۔ عنان حکومت سلیمان کے ہاتھ آئی جو ایک حسین حاسد تھا۔ اس نے موسیٰ پر بددیانتی، کنبہ پروری کا مقدمہ چلایا اور اس پر ظلم ڈھائے۔ موسیٰ کی عمر 80 سال سے زیادہ تھی۔ انہیں کڑکڑاتی دھوپ میں ایک ستون کے ساتھ باندھ دیا گیا۔ ان کی جائیداد اور املاک چھین لی گئیں اور کوئی 2 لاکھ پاؤنڈ جرمانہ کیا گیا۔ ان کی باقی عمر انتہائی گمنامی میں گزری۔ صرف ایک مخلص خادم اس عالم بے بسی میں ساتھ رہا اور تمام عمر وادی القرا میں بسر کی جہاں ان کا کوئی شناسا تھا نہ غمخوار۔ موسیٰ نے 97 ہجری میں وفات پائی۔ تاریخ سے پتہ نہیں چلتا کہ موسیٰ کے قصہ اور قضایا کے بعد طارق کا کیا حشر ہوا۔ موسیٰ کے چلے جانے کے بعد بھی مسلمانوں نے ان تمام وعدوں کو ایفا کیا۔ کاؤنٹ جولین کو سطح کی ریاست بطور انعام بخش دی گئی۔ تدمیر کو اپنے علاقے کی حکمرانی عطا ہوئی۔ اوپس کو تلیتلا کا گورنر بنا دیا گیا۔ خاندان غیطشہ کو راڈرک کی خاص جاگیریں جو زمین کے 3000 ٹکڑوں پر مشتمل تھی بطور جاگیر خاص دے دی گئیں۔ یہودیوں کے ساتھ رواداری برتی گئی اور انہیں کلیسا کے ظلم و ستم سے بچا لیا گیا۔ جن لوگوں کو جبراً بپتسمہ دیا جاتا تھا انہیں اب آزادی کے ماحول میں پھلنے پھولنے کا موقع میسر آیا۔ کاؤنٹ جولین اور تدمیر ہمیشہ عیسائی رہے اگرچہ ان کی آئندہ نسلیں اسلامی تعلیمات سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکیں۔ کاؤنٹ جولین کا پرپوتا ابو سلیمان ایوب اپنے زمانے کا بہت بڑا فقیہ، ذکی اور فہیم تھا۔ اس کا شمار اکابر علماء میں ہوتا تھا۔ تو سامعین آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ جن سامعین نے اب تک میرے چینل وسیم وژڈم کو سبسکرائب نہیں کیا آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل وسیم وژڈم کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ شکریہ۔